مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ السلام علیکم، سلسلہ ہے یہ دنیا فانی ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شیطان، اس کی بیٹی اور اس کا داماد ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دنیا بالفعل یعنی شیطان کی بیٹی ہے، اور ہر وہ شخص جو اس سے محبت کرتا ہے یعنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ شیطان کا داماد کہلاتا ہے۔ جب اس کا داماد کہلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان پھر اس کے پاس بار بار اپنی بیٹی کی خاطر اس کے پاس بار بار آتا ہے۔ جب شیطان اس کے پاس بار بار آئے گا تو پھر اس کو گناہوں کی طرف مائل کرے گا، وہ شخص گناہوں میں ڈوبے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، رب کی نافرمانی میں جائے گا، تو وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا، آخرت کی فکر نہیں کرے گا، دنیا کے اندر وہ مائل ہو جائے گا، دنیا کی محبت میں وہ مائل ہو جائے گا، دنیا کی محبت میں وہ ڈوب جائے گا۔ دنیا کی محبت کے اندر مائل ہو کر آخرت کو بھول جانے والا شخص کی مثال اسی طرح بنتی ہے جیسا کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر کمانے کی نیت سے، اس کی بیوی بھی ہوں، بچے بھی ہوں، ماں باپ بھی ہوں، ان کے لیے کمانے کے لیے وہ آؤٹ آف سٹی جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، اپنے ماں باپ کا پیٹ پال سکوں، 2 ٹائم کی وہ روٹی کھا سکیں، ان کے لیے وہ باہر جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، آؤٹ آف سٹی جاتا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں جاتا ہے تو ایک ماہ کی جتنی بھی سیلری ہوتی ہے وہ ساری اپنی پاکٹ میں رکھ لیتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو نہیں بھیجتا، اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجتا، وہ ساری سیلری اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب بتائیے ناظرین، خود سوچئے کہ اگر تو وہ سیلری اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو زیادہ یہ فائدہ ہے، یا پھر جب وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھیجتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھیجتا ہے، پھر اس کو زیادہ فائدہ ہے؟ سوچنا چاہیے نا۔ اب اس میں جواب تو ظاہر سی بات ہے یہی نکلے گا نا کہ جب وہ اپنی سیلری کا جو اس کا مین مقصد تھا آؤٹ آف کنٹری جانے کا، آؤٹ آف سٹی جانے کا، کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو پال سکے، جب وہ اپنی سیلری اس مقصد کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کو کے پاس بھیجے گا تو ظاہر سی بات ہے فائدہ تو تبھی اس کو ہوگا نا۔ اب خود اپنی ساری سیلری اپنی پاکٹ میں رکھ لے تب تو نہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیا کے اندر مائل ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اس شخص کی مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ جس طرح اگر وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے لیکن آگے نہیں بھیجتا، اپنی بیوی بچوں کو نہیں بھیجتا، اگر وہ سارا مال بیوی بچوں کو نہ بھیجے تو جس طرح وہ نقصان میں ہے، اسی طرح جو دنیا کے اندر سٹرگل کر رہا ہے، آخرت کے لیے سٹرگل نہیں کر رہا، آخرت کے لیے کوشش نہیں کر رہا، اس شخص کی مثال اسی طرح بنتی ہے کہ وہ اپنے لیے نفع کر رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے نفع نہیں کر رہا۔ جو مین مقصد اس دنیا میں آنے کا تھا وہ اس کے لیے تو کوشش ہی نہیں کر رہا، وہ تو دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا یہ مقصد تو نہیں نہ تھا کہ وہ اپنے لیے اسٹرگل کرے، اپنے لیے وہ دنیا میں مائل ہو کر رب کی نافرمانی کری جائے، آخرت میں بھیجے ہی نہ ہو۔ تو پھر جس طرح اس شخص کو اپنے بیوی بچوں کو بھیجنے کا فائدہ ہونا تھا، اسی طرح اس شخص کو بھی فائدہ ہونا تھا جب اپنے آخرت کے لیے اعمال کرنے تھے، اپنی پچھلی جو جہاں اس نے جانا ہے، جہاں ہر شخص نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے اس کا مزہ اٹھانا ہے، اس کے لیے جو تیاری کرتا تھا وہی فائدہ مند ہونا تھا۔ حضور گانے دن تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر دنیا ساری یہ دنیا جو فنا ہے نا، اگر ساری سونا بن جائے، لیکن جو آخرت ہے وہ جو ہے وہ ایک مٹی کا بس ٹھیکرا ہی ہو، لیکن وہ باقی یعنی وہ ساری اس کی کوئی مدت ہی نہ ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو، پھر بھی کہتے ہیں دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ بھی الٹ ہے کہ آخرت میں تو ایسی چیزیں ہونی ہیں، ایسی چیزیں ہونی ہیں کہ بندہ اس کو گمان دنیا میں رہ کے کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ دائمی بھی ہے لیکن دنیا فنا ہے۔ ہمارا موضوع اس بات پر نہیں ہوتا کہ بندہ دنیا ہی چھوڑ دے، کہ لوگ کہتے پھرتے ہیں نا کہ یار تم لوگ جو کہتے ہیں کہ جی موت کی تیاری کرو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کیا ہم دنیا سے مر جائیں، دنیا سے چھوڑ دیں، دنیا کو کچھ کریں نا۔ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا چھوڑ دو، ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے بندہ، جو گناہ ہے وہ بندہ چھوڑ دے۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دے گا، بندہ مان نہیں جائے گا،
اس کو مرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، لیکن وہ گناہ چھوڑ جانے والوں میں شمار ضرور ہو جائے گا، جھوٹ بولنا چھوڑ جائے گا، دنیا میں وہ پھر بھی جیے گا۔ کئی بزرگان دین، کئی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کر دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم اپنا حصہ دنیا سے مت بھول، نہ بھول۔ جو حلال ہے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے جو تم نے کمانا ہے، وہ حصہ دنیا سے نہ بھول۔ لیکن جو مین مسئلہ ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ بے شک جو آخرت ہے یہی پختہ گھر ہے، یہی ہمیشہ گھر ہے، یہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اس کی بندہ تیاری کرے نا، اس کے اندر جس نے بندے نے تیاری کرنی ہے وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا سے ہمیں بے رغبتی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کا وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس فقط ایک پیالہ، ایک چادر اور ایک چارپائی تھی، فقط۔ حالانکہ ان کے آباء و اجداد ان کا بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا، یعنی کہ ان کے دادا بھی بادشاہ رہ چکے، ان کے باپ بھی بادشاہ رہ چکے، اور دوسرا ان کی جو وائف تھی، جو ان کی بیوی تھی، ان کے بھی جو فادر تھے وہ بھی بادشاہوں میں شمار ہوتے تھے، وہ بھی بادشاہ تھے۔ ان کا یعنی کہ صاحبزادے تھے، لیکن ان کا انتقال کے وقت یہ حال تھا کہ ان کے پاس فقط ایک پیالہ، ایک چارپائی اور ایک چادر تھی۔ یعنی دنیا سے اتنے بے رغبت تھے کہ ان کو بس آخرت کی تھی، بس بے رغبتی دنیا سے اتنی تھی۔ آخرت کی بندہ سوچے، آخرت کے لیے کرے اور آخرت کے لیے ہی کام آنا ہے۔ دنیا میں بندے نے کمانا ہے، دنیا میں بندے نے بڑے بڑے بنگلے بنا لینے، کام نہیں آنے۔ آخرت کے لیے جو بندے نے تیار کرنا ہے یہی کام آنا ہے آخرت میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم کہیں گے کہ ہم یہ کچھ کر کے آئے؟ اپنی بدعمال بھی دکھائیں گے کہ ہم نے دنیا سے بہت محبت کی تھی، ہم نے یہ لیا تھا، وہ لیا تھا؟ نہیں۔ رب تعالیٰ کو، رب کی بارگاہ میں جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے، رب کو تو یہ کتنا پسند ہے کہ یار ایک میرا بندہ میرے لیے سجدہ کر رہا ہے، کتنی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، آخرت کا سوچیں۔ مال زیادہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ مال زیادہ ہے، مین جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسا مال جو رب سے حاصل کرے، اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مال زیادہ تو وہ صحابہ کرام کے پاس بھی رہا ہے، ہمارے سالف صالحین کے پاس رہا ہے، لیکن وہ دنیا سے بے رغبت تھے، آخرت کی فکر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے نیک اعمال کریں جو ہمیں اصل میں کام آئے۔ تبت المدینہ، تبت المدینہ۔